یار محمد نے اس کو چوکیدار کو کہا تھا کہ یہ فوجی ہے، آپ یہاں کیوں نہیں تھے؟ یہ اصل میں یار محمد نے دوسرے دن چلتے ہوئے جب بتایا تو میں نے بٹ صاحب کو کہا، بٹ صاحب نے اس پہ یار محمد کو ڈانٹا، بلکہ یہ کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کیسے اس کی وہ تبدیل ٹون ہوئی ہے۔ بہرحال اس پہ بٹ صاحب نے بہت لیکچر دیا، بڑا چوڑا، لمبا چوڑا، کہ ہماری جو کشمیری قوم ہے یہ 500 سال کی غلامی میں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم، جبر اور تشدد جو ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو پوری کشمیری قوم ہے یہ بہت ہی زیادہ سروائیول ٹیکٹکس سیکھ چکے ہیں۔ یعنی میں نے اس پہ جب کہا نا کہ کیا مطلب سروائیول ٹیکٹکس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا یہ بس اپنے سے بڑے کے سامنے ناک رگڑتے ہیں اور اپنے سے چھوٹے کو مارتے ہیں۔ مطلب جو ان کے ساتھ اپنے سے بڑا پیسے میں، ظلم میں، اقتدار میں بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں، اور جو ان سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو جھکاتے ہیں۔ اور جھوٹ اور بولنا اور جھوٹ بول کے بہانے بازی کرنا، یہ وغیرہ اس قوم میں بہت ہی زیادہ اس چیز کا وہ آیا ہوا ہے، کیا نام ہے، ایک طوفان ان میں یہ آیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ بہت ظلم جبر ہوتا تھا، تو لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے بجائے یہی چیز رویہ اپنانے کے بجائے، اسی سے ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان سے بولنے اور جرأت اور سچائی کی بات کرنے، اس پہ آگے بہت ساری ہماری قوم پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، ہمارے طریقہ کار، ہماری نفسیات وغیرہ، وہ کافی بعد میں ہم نے جیل میں بھی کی ہے، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ بہرحال ان کا کہنا کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ بہانے بازی بہت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک سے پیار نہیں رہا ہے، ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں لیکن اپنے کوچے کو صاف نہیں رکھتے ہیں، ہم جو خود چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے نہیں چاہتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ہم جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں لیکن دوسرے پہ ظلم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور بلکہ وہ ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں انہوں نے اس پہ بحث ہوئی، اس میں پھر لون صاحب وغیرہ بھی شامل ہوئے جیل کے دوران، اس پہ لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہے۔ بہرحال ہم آگے چلے گئے، تو ایک دن سفر کرنے کے بعد دوسرے دن مجھے اور یار محمد کو جو اسلحہ بھی تھا ساتھ تھا، تو ہم نے آنا تھا ادھر اپنا سری نگر، کیا نام ہے، تریگام اور یہ کپواڑہ سائیڈ میں۔ بٹ صاحب اور جو وہ صادق تھے وہ نکل گئے مظفر آباد، اور چونکہ ہم راستے میں چونکہ برف بھی تھی، دھوپ بھی تھی، ہمارے بٹ صاحب کے بھی چہرہ اور وہ خاد جو ہے نا، وہ پیر جو ہیں ان کی وہ برف سے جل گئے تھے، ہمیں بھی پورے چہرے پہ اور وغیرہ پہ نا وہ برف کی وجہ سے وہ سارا وہ چھل سے گیا تھا اپنا۔ تو بہرحال میں اور یار محمد آگے اس طرف چلے گئے، تو ہم ایک جگہ پہ پھنس گئے جہاں پہ اوپر ہندوستان کی چوکی تھی اور نیچے پاکستان کی چوکی تھی، تو ہم ایک جگہ پہ بیچ میں ایک غار سا تھا، وہاں پہ رہے، تو وہاں پہ ہم نے ایون چائے بھی بنائی۔ لیکن ہوا یہ کہ یار محمد کو مطلب وہ جرأت نہیں کر سکا پار جانے، کیونکہ اس کے خلاف یہاں بھی کیس ویسز تھے، وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا جی وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ یہ ہے، ہم غلط راستے سے آئے ہیں، ہم وہ گئے۔ میں کہا اس کا کیا کریں آپ؟ یار میری جان چھوٹی سی تھی جان۔ بہرحال میں نے کہا جی پھر کیا کریں؟ کہتے جی ہم واپس چلتے ہیں۔ میں کہا چلو۔ تو ایک دو راتیں وہاں اس طرف دربدر ہو کے بارڈر کے قریب پہنچ کے واپس ہم پھر مظفر آباد کی طرف آئے۔ یہ پیدل ہم چلے مظفر آباد کی طرف۔ تو لیکن اس سے پہلے جب ہم بٹ صاحب کے ساتھ تھے تو اس نیلم ویلی میں بہت سارے لوگوں نے
بٹ صاحب کے ساتھ جو بات کی ویسے ہی جو بات کر رہے ہیں، مطلب پاکستانی فوج کی ظلم کی بات بہت کی ہے، اور مطلب بے عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی بہت بات کی ہے۔ تو بہرحال ہم سنتے تھے، تو بٹ صاحب تو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ اسلحہ بھی تھا، یہ تھا وہ تھا، اس لیے وہ سنتا تھا، لیکن بہت وہ سمجھے کہ چلو یہ بھی ہے، کوئی آئے ہوئے ہیں ٹور پہ۔ تو پوچھتے بھی جب تھے تو وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا یہ جیولوجیکل ٹور پہ آئے ہوئے ہیں، اس طرف دیکھ رہے ہیں وغیرہ، سڑک بنانی ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ تو پھر ہم بہرحال یہ چلتے چلتے ہم واپس آئے 8 مقام پہ، کہیں بس پہ چڑھ گئے، ہم مظفر آباد واپس پہنچے۔ تو مظفر آباد ہم الوی صاحب چونکہ وہیں رہتے تھے، ہم الوی صاحب کے پاس پہنچے، الوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بٹ صاحب تو یہی ہے، لیکن وہ کہیں یوسف زرگر صاحب کی طرف گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا، وہ میں نے کہا جی اس طرح بات ہوئی ہے، یہ میں بہت مایوس بھی ہوا تھا، مطلب گھر میں بھی بڑے مسئلے تھے، مطلب بہرحال بٹ صاحب نے دلاسا دیا، یار محمد کی بے عزتی کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے نا مجھے راول پنڈی واپس بھیجا۔ تو کچھ دن کے بعد وہ پھر وہاں آئے، تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، 2 دفعہ ہم جو ہے نا کراس کرنا مطلب نہیں کر سکے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آج جب سوچتے ہیں کہ ان کا کسی ایجنسی وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو ورنہ کراس کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی۔ بہرحال ہم واپس آئے، 2-4 دن رہنے کے بعد انہوں نے بندوبست کیا مجھے سیالکوٹ سے پھر لے جانے کا۔ سیالکوٹ میں 2 دن ہم رکے، اور 2 دن کے بعد ایک گائیڈ کو بلایا گیا، اس گائیڈ نے مجھے ان کے حوالے کیا گیا، اور وہ مجھے سیالکوٹ سے کراس کر گئے۔ سیالکوٹ سے کراس کرنے کے بعد اس کو بھی جس آدمی کے پاس اس کا کوئی یہ سمگلر تھا کوئی، اس نے مجھے کسی اور آدمی کے پاس چھوڑ دیا پار کر کے، اور خود نکل گیا۔ بہرحال اسی کشمکش میں جب اس نے مجھے بس پہ چڑھایا، میں پکڑا گیا۔ ایک لمبی داستان ہے۔ بٹ صاحب نے بعد میں مجھے جو ہے ارشاد بخش کے تحت ایک پیغام بھی بھیجا۔ میں نے پھر کہا جی ہم یہاں پہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاس وصلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ وغیرہ۔ تو بہرحال ہم اس دوران یہاں پہ اشرف اور میں، چونکہ پلان تو میں نے آ کے اشرف کو سارا پلان بتایا۔ اشرف نے مجھے کہا مجھے ٹریننگ دی جائے، ہم 2 کے سوا شاید ہماری پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ کر سکے، یا میں کرتا ہوں کسی کو لے جاتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں بعد میں آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے آپ اور میں کرتے ہیں۔ تو اشرف کو میں نے 2-3 مہینے ٹریننگ دی، اور چونکہ یہ اگست 70 کی بات ہے، اگست اینڈ ستمبر کی بات ہے، ستمبر، اکتوبر، نومبر، میں نے اشرف کو سارا کچھ جہاز کے بارے میں سارا بتا دیا، اور اس دوران ہمیں 2 آدمیوں کے پیغامات بھی آئے بٹ صاحب کے ذریعے۔ تو ہم نے تیاری کی جہاز کے اغوا کرنے کی، ہم نے کہا کہ ہم یہ کریں گے۔ تو جناب میں نے اشرف صاحب کو جب ٹریننگ دی، تو اس دوران ہم نے ساری لوکیشن کی، سب کچھ ہر چیز کی ریکی کی ہے وغیرہ۔ تو اس کے دوران ہم نے ہم نے 2 ٹکٹیں کاٹی، ایک اشرف قریشی کے نام تھا، چونکہ میرے اوپر بڑا مسئلہ تھا، اس لیے میری ٹکٹ جو نا حسین قریشی کے نام سے کاٹی گئی۔ تو اس کے بعد ہم 30 جنوری کو اس جہاز میں یہ بھی تھا کہ یہ اس کا راجیو گاندھی پائلٹ بھی وہ بھی چلاتا تھا اس کو، اور ہم اسی نظریے کے ساتھ ہم نے یہ دن مقرر کیا تھا کہ اس دن راجیو گاندھی جو ہے نا، اندرا گاندھی کا بیٹا، یہ جہاز چلائے گا، تو ہم اس طرح یہ اغوا کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ تھا، وہ اس دن نہیں آئے تھے، کوئی بیمار ہوئے تھے یا کوئی بات تھی، وہ اس میں نہیں آئے۔ تو ہم ایزی، کیونکہ ان دنوں کوئی سیکورٹی وغیرہ کا کوئی چیک اپ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم ایزی جہاز پہ چڑھے،
ہمارے پاس ایک گرنیڈ اپنا بنایا ہوا تھا، پسٹل جو ہے نا ہمارے پاس اصلی نہیں تھا، لیکن پسٹل 22 بور کا لگتا تھا، یہ 9 mm کا 22 بور کا لگتا تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم نے جب جہاز پہ چڑھے اور جہاز پہ چڑھنے کے بعد جب جہاز جموں پہنچنے لگا اور یہ اترنے لگا تو ہم نے اسے کہا کہ جہاز کو مت موڑو اور سیدھا چلو بارڈر کی طرف، اور یہ حافظ آباد سے ہوتے ہوئے، اس میں پیٹرول اتنا نہیں تھا ورنہ یہ پنڈی لے آتے، تو ہم لاہور اس کو لے گئے اور لاہور میں ہم نے جہاز کو اتارا۔ اب یہاں سے پھر بٹ صاحب کا رول شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے جب وہاں کہا کہ یہ نیشنل لبریشن فرنٹ نے اغوا کیا ہے اور ہمارا لیڈر مقبول بٹ ہے، اس کو فون کیا جائے، وہ اس وقت پشاور ہوگا، ڈاکٹر فروق کا فون نمبر پہلے سے تھا، اس کو فون کیا جائے، اس نے بات کی۔ تو جناب دوسرے دن مقبول بٹ صاحب ہمارے پاس لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے اور انہوں نے جہاز کے اغوا کو آن کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی۔ ساری نیشنل لبریشن فرنٹ آئی ہے، مہاجرہ شماری آئی ہے، اور کم سے کم آزاد کشمیر سے کہتے ہیں جی اس دن 3-3.5 لاکھ نوجوان لوگ جو نا لاہور ایئرپورٹ پہ جمع ہوئے، اور یہی لاہور ایئرپورٹ پہ کشمیری خاتون نے 5 بچوں سمیت اپنے جسم پہ تیل ڈالا کہ اگر یہ جہاز واپس گیا تو ہم اپنے آپ کو جلا دیں گے۔ وہاں پہ اتنی لڑائی ہوئی کہ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، کیش اور شہید کو بھی ڈنڈے لگے۔ ڈاکٹر باسط ہوتے تھے ہمارے وکیل بھی بعد میں بنے، ان کا بازو توڑا گیا۔ کشمیریوں کو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ پتہ چلا تھا کہ لوگ رو رہے تھے کہ کشمیری جو ہے نا کیا ہم واقعی ایسا کر سکتے ہیں اور ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں آزادی کی جنگ لڑنی آتی ہے۔ حیران تھے سارے لوگ جو نا، بزرگ، نوجوان، عورتیں، آزاد کشمیر سے جو مہاجر تھے وہ دنیا جہاں کے پاکستان کے دور دور شہروں سے لاہور آئے تھے اور جہاز کی جھلکیاں اور ہماری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے۔ یہ جناب یہاں پہ ہم نے لاہور تارا تو بٹ صاحب نے اعلان کر دیا، بٹ صاحب نے اپنا پورے تنظیم کا منشور بتایا۔ ہم نے پہلے بھی کارروائیاں کی لیکن پاکستانی پریس اور وزارت امور کشمیر والے یہ وغیرہ ہماری جو جدوجہد کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی تفصیلاً پریس کانفرنسیں کی، لوگوں سے ملے۔ ہمارے جو ایئرپورٹ پہ جو نا جی ذوالفقار علی بھٹو بھی آیا، وہ آ رہا تھا ادھر سے مشرقی پاکستان سے، تو لوگوں نے ان کو اس طرف دھکیلا۔ تو اس پہ اس پورے جہاز کے اغوا پہ خالد حسن تھا، کیش خورشید کا کزن تھا، پریس سیکرٹری بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ تو اس نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا ہے، دا ٹروتھ اباؤٹ گنگا۔ میں یہاں اس کا وہ دے دوں گا لنک، ٹروتھ اباؤٹ گنگا انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے تفصیل لکھی ہے گنگا کیس کی کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کیسے وہاں پہنچا، اور یہ جو ان پہ الزامات ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے انڈین ڈیسک کا سیکرٹری ہوتا تھا، ہیڈ ارباب مختار، اس کے حوالے سے لکھا ہے اس نے کہ یہ جہاز مجاہدوں نے نہیں بلکہ ISI نے جلوا دیا۔ یہ پوری تفصیل اس مضمون میں ہے جو لاہور میں چھپا تھا فرائیڈے ٹائمز میں 2003 میں۔ تو بہرحال یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے پاس آئے، انہوں نے شاباش دی۔ بھٹو نے یہ کہا کہ مجھے فخر ہوتا میرا بیٹا ایسا کرتا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شاباشی دیتے، ابھی جو ہے نا جہاز کو چھوڑنا مت۔ اچھا ایک بات، اچھا جنرل نیازی ان دنوں وہ لاہور کا تھا مارشل ایڈمنسٹریٹر، یہ میں کر رہا ہوں بات 30 جنوری 71 کی، نہیں 30 جنوری 70 کی، 1970 کی بات کر رہا ہوں، 30 جنوری 1971 30 جنوری کی بات کر رہا ہوں، اور 30 جنوری 1971 1:30 بجے سے لے کے 2 فروری 8 بجے تک 80 گھنٹے یہ جہاز لاہور کے ایئرپورٹ پہ رہا،
اور اس میں ISI کے میجر مختلف لوگ تلاشیاں کرتے رہے، پولیس رہی، ہمارے ساتھ کھانا کھاتی رہی، کشمیر کی ایک دیگچی میں گشتابے وغیرہ تھے وہ ہمارے ساتھ کھائے۔ اس پہ آگے ایک بڑا دلچسپ وہ اتفاق بھی آئے گا کہ اس پہ بحث ہوئی تھی عدالت میں۔ جناب یہاں پہ جنرل نیازی آیا تھا ملنے ہم سے، وہ لاہور کا ایڈمنسٹریٹر مارشل کا تھا۔ اس طرح بہت سارے لوگ آئے تھے ملنے، سیاستدان وغیرہ، DC لاہور، اور آغا افضل تھا نا، آغا افضل تھا چیف سیکرٹری لاہور پنجاب کا، اس کا ایک بانجا ڈاکٹر نصیر جو سری نگر کے سے تھا وہ بھی اس جہاز میں تھا۔ یہ اس طرح جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ جو لاہور کی بٹ صاحب کی اب وابستگی اس نے کیا کیا یہاں پہ، اس کو میں آگے اگلے کلپ میں بتا دوں گا۔ یہاں تک یہ ہے کہ جہاز اغوا کر کے 80 گھنٹے ہمارے قبضے میں ود پاکستانی ISI پولیس وغیرہ سارے ساتھ تھے۔ یہ جو یار محمد نے اس کو چوکیدار کو کہا تھا کہ یہ فوجی ہے، آپ یہاں کیوں نہیں تھے، یہ اصل میں یار محمد نے دوسرے دن چلتے ہوئے جب بتایا تو میں نے بٹ صاحب کو کہا، بٹ صاحب نے اس پہ یار محمد کو ڈانٹا، بلکہ یہ کہا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کیسے اس کی وہ تبدیل ٹون ہوئی ہے۔ بہرحال اس پہ بٹ صاحب نے بہت لیکچر دیا، بڑا چوڑا، لمبا چوڑا، کہ ہماری جو کشمیری قوم ہے یہ 500 سال کی غلامی میں اور ان کے ساتھ ظلم و ستم، جبر اور تشدد